پاکستان کے شہروں کی دیواروں پر جا بجا ایسے بینرز دکھائی دیتے ہیں جن کے ذریعے مذہبی جذبات کو بھڑکا کر لوگوں کو قتل و غارت پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ ایسے بینرز کے ذریعے اس ملک کی سادہ عوام کے ذہنوں میں مذہبی انتہا پسندی کا زہر منتقل کیا جاتا ہے۔ احمدیوں کے خلاف اس طرح کے قتل کے فتوے اور دھمکیوں کے نتائج کی ایک تازہ اور بھیانک مثال سال نو کے آغاز میں مورخہ 5 جنوری سن 2010 کو صبح 7:30 بجے رچنا ٹاؤن لاہور میں اس وقت سامنے آئی جب ایک مخلص احمدی ریٹائرڈ پروفیسر محمد یوسف کو سرعام گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ آج صبح 8:20 کا یہ واقعہ ہے۔ میں گھر سے نکلا ہوں اور بازار کے قریب پہنچ گیا ہوں تو سامنے ساجی کے چھوٹے بیٹے فاتح صاحب اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ میں انہیں سلام کر رہا ہوں، اتنی دیر میں ان کی دکان کے باہر کی طرف ایک موٹر سائیکل یاما میں ایک لڑکا کھڑا تھا اور اندر سے فائر کی آواز آئی ہے 3 دفعہ ٹھا سے۔ تو وہ میری طرف آ گیا، میں اس کی طرف لایا ہوں، وہ لڑکے موٹر سائیکل مار کے چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ فائر کہاں پہ؟ میں دکان کے اندر ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد میں کہا وہ دکان کے اندر گئے ہیں، باہر آ گئے۔ میں دکان میں کون تھا اس ٹائم؟ کہتا ابو جی تھے۔ میں ابو جی کہاں پہ دیکھا تو سر جی اندر خون میں لت پت پڑے تھے دکان کے مشرق کی جانب۔ ان کا سر جو تھا وہ جنوب کے شمال کی جانب تھا، ٹانگیں شمال کی جانب تھی۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مظالم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، جن کے نتیجے میں متعدد ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہو چکے ہیں۔ جناب محمد یوسف ایک تعلیم یافتہ اور سلجھوئی شخصیت کے مالک سنجیدہ وجود تھے۔ آپ مختلف گورنمنٹ سکولز میں بطور سینئر ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل فرائض نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے۔ آج تک کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا انہوں نے۔ یہ پہلے ٹیچر رہے ہیں، گورنمنٹ سروس کرتے تھے، اس کے بعد جب سے یہ ریٹائر ہوئے ہیں اپنے جنرل سٹور چلا رہے تھے اور پرائیویٹ سکول بھی انہوں نے چلایا تھا۔ میں نے ان کو بحیثیت استاد ایک بہت اچھا انسان پایا۔ معلومات میں اضافے کے لیے وہ کورس کی باتیں تو ہوتی رہتی تھی ہماری، وہ تفصیل کے ساتھ بتانا، سمجھانا، وقت زیادہ بھی دینا پڑے دینا۔ صوبہ سندھ، بلوچستان، سرحد اور پنجاب کے کئی شہروں میں احمدی افراد کو نہایت بہیمانہ انداز سے شہید کرنے کا یہ سلسلہ روز بروز آگے بڑھ رہا ہے۔ شہید مرحوم اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے۔ آپ کی طبیعت میں شرافت اور مل نصاری کا جذبہ خدا کی طرف سے ودیعت کیا گیا تھا، جس کا برملا اعتراف آپ کے حلقہ احباب میں موجود غیرت جماعت افراد نے آپ کی وفات پر کیا۔ اخلاقی لحاظ سے وہ بہت اچھے انسان تھے، کبھی کسی سے کوئی شکایت یا گلا، کسی کو ان سے کوئی شکایت گلا نہیں تھا۔ پورے محلے کو، یہ نہیں کہ مجھے ہی، پورے محلے کو ہی۔ دیکھیں جی، بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ، تو بہت بڑا ظلم ہے، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تقریباً سب کا یہی تاثر ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بہت اچھے انسان تھے، اخلاقاً، طبیعتاً، ویسے بھی بچوں کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ یہ اسلامی بیس پہ یا مذہبی بیس پہ اس طرح کسی کی جان لینا، اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہمیں دیتا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ایسے غلیظ لوگ جو ہیں، غلط لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ انسانیت کا قتل کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مالک ان سے لے گا ان کا حساب۔ جو کام انہوں نے کیا ہے مولا انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اصل میں ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے مجھے ان کا جو اخلاق تھا اور ان کا پیار، اس چیز نے بہت زیادہ امپریس کیا ہے۔ میں تو جب ان کی دکان پہ جاتا تھا، ویسے بھی جب جانا انہوں نے مجھ سے ہنس کے بولنا، پیار سے بولنا، انہوں نے دعائیں دینی ہیں۔ شہید محمد یوسف اپنے آبائی گاؤں سعد اللہ پور ضلع منڈی بہاؤالدین میں 5 جنوری سن 1945 کو پیدا ہوئے اور ٹھیک 65 سال بعد 5 جنوری سن 2010 کو آپ نے اپنی جان خدا کے راستے میں قربان کر کے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا۔ ہمارا تقریباً کوئی 28 سال کا پیریڈ ہے، جس میں وہ 20 سے 22 سال کارسا جو ہے وہ ماشاءاللہ صدارت کے عہدے پر فائز رہے ہیں، اور اس وقت بھی وہ صدر کے عہدے پر فائز تھے جبکہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو بندہ سینے پہ گولی کھاتا ہے اور دین کی خاطر کھاتا ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔
ان کو 2 راؤنڈ جو ہیں وہ شارگ میں لگے ہیں، بقایا ان کو یہ سینے میں لگے ہیں۔ رچنا ٹاؤن لاہور میں کافی عرصے سے جماعت احمدیہ کی مخالفت کا سلسلہ جاری تھا۔ احمدی افراد کے خلاف اشتہارات اور بینرز کے ذریعے اشتعال پھیلانے کے ساتھ ساتھ مخالفانہ جلسوں کے ذریعے احمدیوں کو واجب القتل قرار دیا جا رہا تھا۔ چنانچہ ریٹائرڈ پروفیسر محمد یوسف کی شہادت سے 1 دن قبل ایسے ہی ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ جماعت احمدیہ کی طرف سے حکومتی اداروں کو بروقت ایسے اقدامات سے آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کبھی بھی اس پر مناسب کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، جس کا نتیجہ معصوم احمدی افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ حالات جو تھے وہ ہمارے حلقہ کے کافی دیر سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں، بلکہ تھریٹس جو پچھلے صدر صاحب تھے ان کو بھی آ رہی تھیں، تو انہیں بھی آ رہی تھی۔ 4 دن پہلے انہوں نے ایک بہت بڑا بولڈ آویزاں کیا جس پہ ہمارے خلاف ایک فتویٰ انہوں نے لکھا ہوا تھا واجب القتل کا۔ وہ تو خیر پہلے بھی تھا، کئی جگہ پہ آویزاں تھا، دیواروں پہ بھی لکھا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے ایک جلسہ کیا، اس میں بھی انہوں نے کافی گاند اگلا۔ اس حوالے سے ابو نے ایک اپلیکیشن لکھی SHO کے نام، اور نیچے اپنا نام اور اپنا صدر کا عہدہ اور لکھا، ٹیلی فون نمبر لکھا، اسے بتایا کہ انہیں روکے آپ۔ تو وہ اسی کشیدگی بنا پر وہی محرک بنا ہے۔ بے حسی اور بغض و عناد کی یہ فضا پاکستان میں ایسی عام ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف ایسے بھیانک واقعات کی معمولی سی خبر بھی کسی ٹیلی ویژن چینل پر نشر نہیں کی جاتی، بلکہ اس پر مستند یہ کہ یہی چینلز جماعت احمدیہ کے خلاف عداوت پھیلانے میں اپنا منفی کردار ادا کرتے ہیں۔ شہید ریٹائرڈ پروفیسر محمد یوسف کا جنازہ ان کی شہادت کے اگلے روز مرکز احمدیت ربوہ لایا گیا۔ شدید سردی اور دھند کے باوجود دارالضیافت میں اعلی صبح ربوہ کے باسیوں نے کثیر تعداد میں اپنے شہید بھائی کا استقبال کیا۔ اسی روز صبح 10 بجے احاطہ دفاتر صدر انجمن احمدیہ میں آپ کی نماز جنازہ مکرم و محترم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب ناظر اعلیٰ و امیر مقامی نے پڑھائی۔ بعد ازاں قبرستان عام میں امانتاً شہید مرحوم کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ یہ دعا کر لیں۔ ریٹائرڈ پروفیسر محمد یوسف شہید نے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 4 بیٹے اور 1 بیٹی یادگار چھوڑی ہے۔ یہ ہم نے ایک اپنے والد صاحب کو تو قربان ہوتے دیکھ لیا ہے، اگر ان کی اولاد کو بھی اس پر قربان ہونا پڑا اور ہماری ان کی اولاد در اولاد کو بھی قربان ہونا پڑا تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، وہ تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے پاؤں میں کوئی لغزش نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عزت ان کو دی ہے وہ دنیا میں ہر بندے کو نہیں ملتی، یا جو ہم نے نظارہ دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ جس نے بھی کچھ بھی کیا انہوں نے اپنے سر سے خود دعا چھینی ہے۔ اتنے ان کے باپ، مجھے پتہ ہے ان کے باپ اپنے نہیں کرتے ہوں گے جو دعا جتنے میرا باپ کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ انتہائی شریف آدمی تھے، ان کا کسی سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا، کوئی لین دین آج تک نہیں ہوا۔ جو دوست آئے انہوں نے کہا یار اتنا درویش صفت انسان، نرم خو انسان، کسی سے نہ اونچی نہ نیچی نہ یہ نہ وہ، کسی سے کوئی یعنی کہ نہ جھگڑا تو ہے ہی نہیں، نا پیار سے، تو اس کو کس نے کر دیا ایسا مرڈر؟ جو جس بندے نے سنا ہے اس بندے نے منہ میں انگلیاں ڈالی ہیں کہ یار یہ اتنا ظلم کیا ہے انہوں نے۔ اور ان کے ساتھ کام کر کے
ایک دلی سکینت ملتی تھی کہ وہ ہر کام کو ہر زاویے سے نظام سلسلہ سے متعلق کرتے تھے کہ نظام کو ہم نے فالو کرنا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، خلیفہ وقت کا جو حکم ہے، ان کی جو اپنا ہمیں ہدایت ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ جو رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔